اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ الحمدللہ الذي انزل على عبده الكتاب واخرج الناس من الجهل والضلال الى نور العلم والهدى احمده سبحانه واشكره اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يا معشر المسلمين یا شباب المسلمین اوصیکم بتقوى اللہ واتقوا النار التي اعدت للكافرین اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون فإن خیر حدیث کتاب اللہ وخیر الحدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تعالى في القرآن الحكيم والفرقان العظيم فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله وبإذنه سراجا منيرا۔ برادران اسلام و خواتین اسلام، اللہ کی حمد و ثنا جس نے کل کائنات کا خالق و مالک ہے، اس کائنات کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں، چرند پرند درند، حیوان مطلق و حیوان ناطق، زیرو غیر زیرو، جمادات و نباتات، سب کا خالق و مالک اس رب کائنات کی جتنی بھی تعریف کریں کم ہے، وہ رب العالمین ہے۔ وہ صرف جو ہے پیدا ہی نہیں کرتا، پیدا کرنے کے بعد اس کو زندہ رکھنے کی تمام ضرورتیں مہیا کرتا ہے، پھر اس کو مارتا ہے، پھر مارنے کے بعد زندہ بھی کرتا ہے، یعنی مارنے، کھلانے، پلانے، پھر اس کے بعد زندہ کرنے، ہر چیز کا خالق و مالک اللہ ہے۔ جیسے کہ دوسرے کی یہاں ایک تصور ہے کہ پیدا کرنے والا ایک خالق ہے، کھلانے پلانے والا ایک خالق ہے، پھر مارنے والا بھی ایک خالق ہے۔ ان کے یہاں ایک تصور بھی ایک ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو اس کے منہ سے بیت نکلیں گے اور کہیں گے جاگ جاؤ، یعنی ہمارا رب وہ ہے جو نہ اونگتا ہے نہ سوتا ہے، وہ ہمیشہ سے ایسا ہی ہے جیسا وہ جانتا ہے، اسی کا علم اس کو ہے۔ تو اس رب کی جتنی بھی تعریف کریں کم ہے۔ وہ ذات جو کل کائنات کی خالق و مالک ہے، علی کل شیء قدیر علی کل شیء شہید، وہ ہر چیز پر قادر مطلق ہے، ہر شے اس کی قدرت کاملہ کی گواہی دیتی ہے۔ اسی کی طرف سے انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لے آئے، آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ ان کے ذات گرامی پر ان گنت درود و سلام ہو۔ انہی سے متعلق آج کا خطبہ
معرفت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان۔ اسی پر دو باتیں عرض کرنے کے لیے آج میں آپ کے درمیان میں سورہ احزاب کی کچھ آیتیں تلاوت میں نے کی ہے، اسی کی روشنی میں اور دیگر آیتیں بھی انشاءاللہ العزیز ذہن میں آنے کی صورت میں ان کا بھی میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر انگنت درود و سلام ہو کہ ان کی زندگی کیا ہے یہ ہمیں جاننا بے حد ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نہیں جانتے ہیں، میں اس طرح سے سمجھ کر نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ نہیں جانتے، بس اس کا اعادہ سبق پھر سے جو ہے دہرایا جا رہا ہے، تازگیت کہ میرے رسول، آپ کے رسول کیا ہیں، کیسے ہیں۔ ایک بنیادی بات ذہن میں رکھیے، کیا رسالت کوئی اپنی جد و جہد محنت کی صورت میں حاصل ہونے والی ہے؟ کسبی شے ہے کیا؟ یعنی محنت کر کے حاصل کرنے والی شے ہے کیا رسالت، نبوت؟ یہ پہلے ہمارے نظر میں نقطہ ہونا چاہیے۔ کیا ہے؟ یہ بھی شرک، ایک شعر اکثر زبان معلوم نہیں ہوتا، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، یہ بالکل شرکیہ کلمے ہیں۔ کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلندیاں پائیں اپنے کمال کی بنیاد پر، اور کیا کہتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تاریکیاں ختم کی اپنے جمال پر، نعوذ باللہ من ذالک۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بلندیاں جو ملی ہے وہ اللہ رب العزت کی وجہ سے، دنیا میں جو تاریکیاں ختم ہوئی ہیں وہ اللہ کے توفیق سے، اس میں کوئی شک نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سبب ہیں، ذریعہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس لیے اس بات کو بھی سمجھنا، یہ زبان زد ہے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، یہ شرکیہ جملے ہیں، شرکیہ، یہ شرکیہ ہے۔ اگر کمال ہی ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں، اس کمال کے خود مختار ہوتے، تو پھر اپنے پورے خاندان کو جو ہے نور ایمان سے منور کر دیتے، نور ایمان سے منور کر دیتے، جنگیں نہیں ہوتے، غزوات نہیں ہوتے، شہید نہیں ہوتے۔ اس لیے رسالت، بشریت، نوریت کے مغالطے میں جو ہے آج کل لوگوں کو رکھ دیا گیا ہے۔ نبی بشر ہیں کیا؟ نبی بشر ہیں کیا؟ نبی نور ہیں کیا؟ واضح الفاظ میں ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، نور نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایک دیہاتی ایک درس ہوا آپ کے ابھی چند دن پہلے بعد عشاء، درس کا عنوان یہی تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عجز اور انکساری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے ایک دیہاتی، یعنی صحابی نہیں تھے، دیہات کے تھے، آئے اللہ کے نبی سے گفتگو کرنے لگے۔ گفتگو کرتے کرتے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال، ان کی عظمت، ان کا مقام، ان کے وقار کو دیکھ کے اس کے اندر ہیبت طاری ہو گئی، کپ کپانے لگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کیوں کپ کپاتے ہو، کیوں گھبراتے ہو؟ گھبراؤ مت، میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں۔ کیا فرمایا؟ میں بادشاہ نہیں ہوں، میں بھی ماں کا بیٹا ہوں۔ کیا کہا؟ میں بھی ماں کا بیٹا ہوں، جیسے تم ماں کے بیٹے ہو میں بھی ماں کا بیٹا ہوں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زبان مبارکہ سے اس بات کی تصدیق کی کہ جس طرح سے آپ اپنی ماؤں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو، میں بھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوں، حضرت بی بی آمنہ کے پیٹ سے میں پیدا ہوں۔ اور وہاں تک بات نہیں رہی، اللہ نے کیا فرمایا؟ کیا کہا اللہ نے؟ میری ماں جو ہے یاکل خدید، یعنی میری ماں جو ہے گوشت کھاتی تھی سوکھا۔ خدید کے معنی سکا ہوا گوشت، یعنی اونٹ کے گوشت کو جو ہے وہ لمبا جو ہے کاٹ کر اس پر نمک چھڑک کر سوکھا دیتے تھے، جب ضرورت ہوتی اس کو ابال کر بھون کر کھا لیتے تھے۔ تو کہا اللہ کے نبی میری ماں ہے جو سوکھا ہوا گوشت کھا کے زندگی گزارتی تھی، یعنی میری ماں بھی جو ہے غریب تھی،
کوئی امیر نہیں تھی، میں اس کا بیٹا ہوں۔ سامعین، ایسے نبی جو ہمارے رسول ہیں، ایسے نبی جو آخری نبی ہیں، ایسے نبی جو امام الانبیاء ہیں، ایسے نبی جن پر نبوت ختم ہو گئے، ایسے نبی جن پر وحی ختم ہو گئے، ایسے نبی جن پر جبریل کا آنا بند ہو گیا، مکمل رسالت، مکمل نبوت، مکمل انسانیت کی تعلیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوئی۔ تو معزز سامعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا اس طریقے سے بھی ضروری ہے کہ نبوت سے پہلے آپ کی زندگی کیسی تھی۔ آپ 40 سال جو ہے کچھ نہیں بنے، مطلب کیا ہے؟ آپ کو کتاب کا علم نہیں تھا، آپ کو ایمان کا علم نہیں تھا، کچھ معلوم نہیں تھا آپ کو۔ هو الذی بعث فی الامیین، یعنی آپ ایسے لوگوں میں پیدا ہوئے، ایسے لوگوں میں مبعوث ہوئے جو سب کے سب ان پڑھ تھے، ان پڑھ، پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تھا۔ یہ بھی کمال ہے، اللہ کے نبی کو ان پڑھ بولنا آپ کی شان میں توہین نہیں ہے، بلکہ نبوت کے اندر اعزاز ہے، اور آپ کی نبوت کی عزت اور بڑھ جاتی ہے۔ ان پڑھ کہنے سے آپ کی نبوت کے شان میں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اگر مان لیتے کہ پڑھ لیتے یا پڑھے ہوئے ہوتے، یا مان لیتے کہ وہ پڑھے ہوئے، تو پھر وہاں بہت سارے اشکالات اور شبہات پیدا ہوتے۔ اس لیے کہ وہ ایسا ملک، ایسی جگہ جہاں سارے لوگ ان پڑھ تھے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے جو روایتیں ہم تک ملتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، جب آپ کو نبوت ملی، پورے مکہ مکرمہ میں 19 یا 20 لوگ ہلکا پھلکا جو ہے لکھنا پڑھنا جانتے تھے، ہلکا پھلکا، پڑھنا لکھنا نہیں۔ اور بھی ایک حیرت کی بات ہے، آپ غور کیجئے، آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے، 23 سالہ آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے، کاتبین وحی 40 لوگ ہیں، آپ کی وحی کو لکھنے والے ہیں، کتابت کی مہارت اس زمانے میں جو رکھتے تھے وہ بھی موجود ہیں، اور پڑھنے والے بھی موجود ہیں۔ جبکہ ایک جنگ ہوئی، اس جنگ میں جو ہے فدیہ یہ طے کیا کہ ہمارے جو ان پڑھ بچے ہیں ان کو پڑھاؤ، اس کے عوض میں آپ کو ہم چھٹی دیں گے۔ لیکن بذات خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 23 سالہ زندگی کے اندر نبوت کا وہ حصہ جس میں وحی نازل ہو رہی تھی، آپ نے کسی سے پڑھنا بھی نہیں سیکھا، اس دوران میں بھی لکھنا بھی نہیں سیکھا۔ البتہ ایک انگوٹھی بنا دی تھی مہر لگانے کے لیے، اگر چاہتے تو آپ لکھ لے، لکھنا پڑھنا سیکھ سکتے تھے، کون سی بڑی بات ہے، لیکن نہیں سیکھا، ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ وہی تمام علوموں کی سردار ہے، رسالت نبوت تمام شخصیتوں کی سردار ہے۔ وہاں ساری شخصیتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں، بونا رسالت کے سامنے، نبوت کے سامنے ساری شخصیتیں، وہ مہان، یہ مہان، سب ختم، اور کتاب اللہ کے سامنے سارے علوم ٹھیک ہے، کوئی معنی نہیں رکھتے۔ اب آئیے ہم کو یہ غور و فکر کرنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سالہ زندگی گزاری، نبوت سے پہلے کی زندگی پر بھی ہم کو ایک نظر دوڑانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تو تھے اپنے ملک کے لوگوں کے حالات سے، ان کی طبیعتوں سے، ان کے مزاجوں سے، ان کے کردار سے، ان کی گفتار سے، ان کے احوال سے پریشان ضرور تھے۔ انہوں نے جا کے تپسیا نہیں کی، جیسے بولتے نا کوئی رشی، مہارشی، مہنت، فلاں ڈاکٹر، فلاں انجینئر، کوئی بھی ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، تپسیا ہی کرتا ہے، قربانیاں دے کے بنتا ہے نا۔ ایسا اللہ کے نبی نے وہ بکریاں چرائے، بکریاں چرائے، در یتیم تھے آپ، یعنی ماں کے ہی پیٹ میں آپ یتیم ہو گئے۔ کمال کی بات ہے، اس زمانے میں عرب کے ایک طرف جو ہے ملک روم، جیسے اس زمانے میں سپر پاور ہے، ویسے ملک روم اس زمانے میں سپر پاور تھا، اور اس طرف جو ہے ملک فارس، یہ اور اس کے بیچوں کچھ
دنیا کا ایسا گیا گزرا یہ طبقہ تھا، ان کو کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا اور کوئی وہاں آنا بھی پسند نہیں کرتا تھا. بڑے عجیب و غریب طبیعت کے تھے، آنا بھی پسند نہیں کرتے. ایسے لوگوں کے بیچ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے 40 سالہ زندگی کیسے گزاری، اس پر بھی اگر ہماری نظر گہری ہو تو ہمیں نبوت کی جو بنیادی باتیں اس پر اور بھی ہمیں یقین ہوگا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت ساری میڈیا کے ذریعے سے غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں. کیا پھیلاتے ہیں بولیے؟ وہ بات ذہن میں رکھ کے آگے کی بات بتاتا ہوں میں. بعض لوگ کہتے ہیں، اور اکثر بھی سمجھے اس میں پڑھے لکھے بعض لوگ، اور اکثر لوگ ان کی پڑھی ہوئی بات سے پروپیگنڈا کی وجہ سے سب لوگ اسی طرف مائل ہیں. آج کا جو سائنسداں یعنی سائنس کا دور ہے، سائنسداں لوگ زیادہ ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جو ہے ماں کے ہی پیٹ میں یتیم ہو گئے. ان ماں یعنی آمینہ یہ بیوہ ہو گئی تو آپ کے دماغ پر اثر پڑا. جب ایک گروتھ کی شکل میں تھے، ابھی امپرومنٹ ہو رہا تھا، یعنی 3 مہینے میں گروتھ کی ایک پختگی ہو جاتی ہے اور 3 مہینے میں پھر اس کے اعضاء وجود میں آنا شروع ہوتے ہیں نا. پھر 3 مہینے کے بعد تو 6 مہینے کے اندر جو ہے تو ماں کے اوپر دماغی اثر پڑا، تو گروتھ بنتے وقت جو ہے پیٹ پر بھی اس کا اثر پڑا اور بچے پر بھی اثر پڑا. جو ہارمونیم جو جا رہے تھے ماں کے ذریعے سے اس کا اثر دماغ پر پڑا. اس لیے عجیب و غریب طبیعت کے تھے، تھوڑا سا دیوانے قسم کے، کیونکہ پیدائش سے پہلے ہی مریض نظام بن گیا تھا. یعنی ماں کا جو ہے بولتے ہیں نا، ماں کا ذہن دل حقیقت بھی ہے. پیٹ میں اگر ہے بچہ اور اس کو کہیں خیال کچھ عجیب و غریب ہے، اس کی فزیکل میں کچھ خرابیاں ہیں تو بچہ پہ بھی اثر پڑتا ہے، اس سے انکار نہیں ہے. اس کو دلیل بناتے ہیں، دلیل بناتے ہیں، اس لیے وہ عجیب و غریب طبیعت کے تھے. اب دیکھیے، آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا کیسا تھا. بچپنا کیسا تھا؟ نہ وہ کسی سے کھیلتے تھے، نہ کسی سے جھگڑتے تھے، نہ عام بچوں کی طرح جو ہے شرارتیں کرتے تھے، نہیں، بالکل نہیں. بلکہ 2 سال میں ہی ایک واقعہ صادر ہو گیا، الم نشرح لک صدرک. ان کی بہن رضائی بہن جو ہے اپنی اماں دائی حلیمہ کے پاس جا کر کہتی ہے کہ میں نے ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ دیکھ کے گھبراتے ہوئے، کیونکہ سینے کو چیر کر آپ کے سینے کو دھویا گیا. یعنی اس سینے کو آنے سے پہلے اس قابل بنا دیا گیا کہ آپ کا بچپنا، لڑکپن، جوانی نبوت کے لیے داغدار نہ ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کے سینے کو بچپن ہی میں صاف کر دیا، اس قابل بنا دیا کہ شیطان آپ کے قلب پر اثر نہ کرے، آپ کے دماغ پر اثر نہ کرے. حالانکہ مکہ مکرمہ کے لوگوں کی طبیعت یہ تھی کہ بطور عجز اور انکسار کعبۃ اللہ کا برہنہ طواف کرتے تھے. برہنہ ان کی عبادت کا حصہ تھا. لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی تعمیر کے وقت معاون بن کر جا رہے ہیں ادھر سے ادھر، آپ کا تہبند جو ہے پھسل گیا یا نکال کر جو ہے سر پہ رکھا گیا. بہرحال تاریخ میں اختلاف ہے. اس واقعے کی بنیاد پر بھی جو آپ بے ہوش ہو گئے. پھر آپ بچوں کے ساتھ، لڑکوں کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جاتے تھے. کہا کہ میں بھی جو ہے وہ اس زمانے میں، اب تو جو ہے بہت سارے انتظامات ہیں منورنجن کے لیے، دل بہلانے کے لیے. اس زمانے میں جو ہے کوی ہوتے تھے، یعنی اسٹیج پہ جو ہے شعر شاعری، کچھ ڈرامے وغیرہ ہوتے تھے، رات بھر چلتے تھے. تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک میں بھی جاتا ہوں. لیکن جا نہیں سکے، راستے ہی میں ان کو جو ہے غنودگی آ گئی، سو گئے. پھر سورج کی تمزاد کی وجہ سے اٹھے. ایسے بے شمار واقعات ہمیں معلوم ہوتے ہیں تاریخ کی روشنی میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے محفوظ رکھا ان تمام باتوں سے جو نبوت پر حرف، نبوت پر انگلی اٹھائی جا سکتی ہے.
اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا، لڑکپن، جوانی محفوظ رکھا۔ اسی لیے دیکھیے تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے، ہم اکثر بولتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہوئی، وہ جو ہے 15 سال بڑی تھی، یہ 15 سال چھوٹے تھے۔ تاریخ پر آپ گہرا مطلب کہ تدبر کے ساتھ مطالعے کی جو ہے ورق گردانی کریں گے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے 2 مرتبہ بیوہ ہوئی، 2 مرتبہ۔ اور اس زمانے میں عورت کی کوئی ویلیوشن نہیں تھی عرب سماج میں، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ ان حالات میں بھی ان کا مقام اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا کیا تھا؟ طاہرہ کے نام سے تھا۔ طاہرہ، طاہرہ کے معنی پاک صاف عورت۔ اور کئی ایک اس زمانے کے اہل ثروت کاروباری لوگ آپ کو پیغام بھیجا، آپ نے نہیں قبول کیا۔ ایک مرتبہ آپ کا مال تجارت لے کے گئے، غلام نے سارے جو ہے داستان سنائے، خود فدا ہوئی، خود اپنے تئیں سے پیغام دی، جبکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مال کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں، خلاش تھے، کچھ بھی نہیں تھا آپ کے پاس، کچھ نہیں، کچھ نہیں تھا۔ آپ کا جوانی میں جو کردار ہے وہ 40 سالہ تجربے کار ایک مالدار خاتون، مکہ مکرمہ میں طاہرہ کے نام سے مشہور، اور یہ مالی اعتبار سے خلاش، کمیشن کے بیس پر جو ہے مال تجارت جو ہے بیچ کر آئے، بس یہی ایک منظر دیکھا انہوں نے، فدا ہو گئے۔ اماں، امت کی سب سے پہلی اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے فدا ہو گئے، خود اپنے تئیں سے پیغام بھیجاؤ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام نہیں بھیجا۔ بڑی خوبصورت لگ رہی بچی، بہت مالدار ہے، بیک گراؤنڈ بہت اچھا ہے، 10 ہی لوگوں کے پیغام آتے ہے نا، کسی ایک کو سلیکٹ کرتا ہے آدمی۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو جاتا ہے۔ دیکھیے ایک بہت عجیب و غریب بات ہے، بیوی وفادار ہو سکتی ہے، وفادار، ذہن میں رکھیے جملہ، بیوی وفادار ہو سکتی ہے، عقیدت مند نہیں ہو سکتی۔ عقیدت مند، عقیدت مند مذہبی اعتبار سے جو عقیدہ ہوتا ہے، دونوں کے درمیان میں کبھی بھی جو ہے اتفاق بہت کم ہوتا ہے، اس کا ایک عقیدہ الگ ہوتا ہے، اس کا ایک عقیدہ الگ ہوتا ہے۔ مذہبی پہلو سے ایک الگ چیز ہے۔ اس زمانے کی بات پر ہم نظر دوڑائیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سب سے پہلی وحی ملی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، گھبرا گئے، ڈرتے ڈرتے آئے۔ اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو ہے وہ سارا منظر بتایا، پھر اپنے بھائی کے پاس لے گئے، ورقہ بن نوفل، تسلی دی، اگر میں زندہ رہوں تو میں ساتھ دوں گا۔ گزر گئے۔ نبوت جب آپ کو ملی اس وقت ان کی 55 سال کی عمر تھی، اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ دیکھیے بہت غور کرنے کی بات ہے، نبوت کی پہلی بات پر اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے جو الفاظ ہیں کیا ہے؟ تم کیوں گھبراتے ہو؟ تم یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کا خیال رکھتے ہو، تم کو کوئی کچھ نہیں کرے گا، تم ضائع نہیں ہوگے، ڈرو مت، تم بہت اچھے اخلاق والے ہو، بہت اچھے کردار والے ہو۔ کون دے رہی ہے تسلی؟ اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ وہ اپنے جیب خاص سے مال دے رہے تھے اپنے شوہر کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہ لٹا رہے تھے۔ اس بات پر وہ کبھی اعتراض نہیں کی، بلکہ تسلی دے رہی ہے کہ آپ غریبوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، بے سہاروں کا خیال رکھتے ہیں، اس لیے آپ ضائع نہیں کیے جائیں گے۔ تسلی دے رہی ہیں، تسلی تو دے ہی رہی ہیں، ساتھ میں کیا ہے؟ جب کہا کہ میں نبی ہوں، مجھ پر ایمان لے آؤ، تو سب سے پہلے اسلام میں داخل ہونے والے
سب سے بڑی خوش نصیبہ خاتون امت کی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں. آپ کی عقیدت کو قبول کی, آپ کی رسالت کو قبول کی. آپ بیوی تھیں لیکن ساتھ ساتھ میں آپ امتیہ بھی بنی سب سے پہلے. ایسے ہی ذرا ہم دیکھیں گے حضرت ابوبکر صدیق دوست تھے جوانی کے, دوستی بھی ان کی کیسی تھی اس زمانے میں. وہ بھی بہت پاک باز تھے. دوست وفادار ہو سکتا ہے لیکن عقیدت مند نہیں ہو سکتا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ہے بغیر چون چرا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نبوت کو تسلیم کیا. آپ اشہد ان لا الہ الا اللہ اور کیا کہا, انی رسول اللہ, بے شک تم میرے رسول ہو, میرے دوست نہیں اب میرے رسول ہو, انی رسول اللہ, میرے رسول ہو. یہ دوستی کیسی تھی آپ کی؟ اگر دوستی میں اگر کچھ گڑبڑ ہوتی, آپ کا دماغ گڑبڑ والا ہوتا, آپ کا دل گڑبڑ والا ہوتا, جیسے کہ بعض لوگ آپ پر کیچڑ اچھالتے ہیں, آپ کا ذہن منتشر ہوتا, آپ کا قلب غلیظ ہوتا, تو یہ خاتون امت کی ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی عقیدت مند نہیں ہو سکتی. لیکن عقیدت مندوں میں سے سب سے پہلے آپ کا نام ہے. دوسرا دوستوں میں حضرت ابوبکر صدیق کا ہے. دیکھیے اس زمانے میں غلاموں کے ساتھ کتنا ظلم و ستم ہوتا تھا, جانوروں سے بھی زیادہ بدتر. یہ غلام سونپا تھا کون؟ اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے. معلوم ہوا ان کے چاچا اور ابا کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے معلوم ہوا کہ ہمارا بھتیجا بیٹا ان کے پاس ہے. کہا کہ ٹھیک ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے, ایسے ایسا ہم سنے ہیں کہ فلاں فلاں آپ کے پاس ہے. اللہ کے نبی حضرت زید بن حارث کو بلاتے ہیں, دیکھو ہاں یہ میرے چاچا ہیں, میرے باپ ہیں. اللہ کے نبی کہا دیکھیے آئے ہیں آپ, رضا بدرضا خوشی جائیے. کیا کہتے ہیں؟ میں نہیں جاؤں گا میرے باپ کے ساتھ, میرے چاچا کے ساتھ نہیں جاؤں گا, میں آپ کی غلامی میں رہنا پسند کروں گا. جبکہ اس زمانے میں غلاموں کے ساتھ حد سے زیادہ ظلم و ستم کیا جاتا تھا. ابھی آپ کو نبوت نہیں ملی ہے, یہ نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے. جبکہ مکے میں جو ہے غلاموں کے ساتھ ظلم و ستم انتہا کی حد تک تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارث کے ساتھ کا جو معاملہ ہے, ابھی نبوت نہیں ملی ہے, کہہ رہے کہ نہیں میں آپ کے ساتھ رہوں گا, میں اپنے چچا کے ساتھ, میں اپنے باپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا, میں آپ کے ساتھ رہوں گا. اس لیے اللہ کے نبی اپنا بیٹا بنا لیے. منہ پہلے بیٹا سگا بیٹا نہیں ہوتا, وہ بعد میں انشاءاللہ اس پر وقت موقع ملا تو بولوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت وفاداری تو تھی ہی, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اب نبی ہو چکا ہوں. حضرت زید بن حارث یقیناً آپ ہمارے نبی ہیں, انی رسول اللہ, آپ یقیناً میرے رسول ہیں, میرے تو آپ مالک تھے, میرے سرکار تھے, لیکن اب میرے آپ رسول ہیں. کیا عقیدت, کیا محبت. اس دور کے واقعات کو اٹھا کر دیکھیں. حضرت علی دیکھیے لڑکپن, تاریخ میں ایسے ایسے واقعات ہیں نبوت سے پہلے کے کہ حیرت ہوتا ہے کہ اس دور میں ایسے مقامات پر ایسی جگہ پیدا ہونے والی شخصیت, ابھی ان کو نبوت نہیں ملی, ان کا کردار کتنا. پورا عرب آپ کو جو ہے امین اور صدیق کہتا تھا, پورا عرب آپ کی سچائی پر سارے عرب کے لوگوں کو فخر تھا, آپ کی امانت دانی پر سب کچھ ہے فخر تھا. اس لیے دشمنان مکہ, مشرکین مکہ آپ کی مارنے کی سازش طے کر لی ہے, امانتیں آپ کے پاس ہیں. اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت داری دیکھیے. اپنے سگے چچیرے بھائی علی کو کہیں کہ آپ بستر پر سو جاؤ, اٹھنے کے بعد ساروں کی امانت لوٹاؤ, جبکہ سارے جان کے لالے پڑے ہوئے, جان پر ٹوٹے پڑے ہوئے, سازش ہو چکی ہے, مکے سے نکل چکے ہیں. کیا کردار ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا.
اس لیے میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے ایک بات بتاتا ہوں. یہ آپ نے پڑھا بھی ہوگا، آپ کے پاس کتاب بھی ہوگی، انگلش زبان میں ہے، اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہوا ہے، دی 100 ہیرو کے نام سے، دی 100 ہیروز. یہ مائیکل آرٹ، ایک متشدد عیسائی لکھا ہے جو اسلام سے عصبیت رکھنے والا. اس نے 100 شخصیات کی جو ہے ان کی تاریخ لکھی ہے. اس میں سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اس نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، جبکہ وہ خود عیسائی ہے. جبکہ وہ خود کیا ہے؟ عیسائی ہے. اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کتاب میں پہلے نمبر لکھا، پہلے رینک پر ہے اس کی نظر میں، پہلے. دوسرے نمبر پر جو ہے اسحاق نیوٹن ہے، اور تیسرے نمبر پر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جبکہ وہ خود عیسائی ہے. تاریخ کا مطالعہ کرنے پر وہ مجبور ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا میں کوئی شخصیت ہو ہی نہیں سکتی، جبکہ وہ عیسائی ہے. اس کا لکھنے کا مقصد ہی کچھ اور ہے، کیونکہ آخر میں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر داغ لگاتا ہی ہے. اس نے اینڈنگ میں کیا لکھا ہے؟ اللہ کے نبی قرآن کے مصنف ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. یہ بہت بڑی فاش غلطی اس نے کی. اگر یہ نہیں لکھتا نا، یہ بڑی خوبصورت کتاب ہوتی. لیکن اس نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی کو مصنف بنا دے. والذی بعث فی الامیین، اللہ کے نبی کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، وہ کیسے لکھ سکتے؟ یہودی ایک الزام آپ پر یہ لگاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ توریت کا، کچھ انجیل کا، کچھ زبور کا، کچھ ادھر ادھر ملا کے قرآن بنا دیے. یہ بھی الزام لگاتے ہیں. اس الزام کو غلط ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو امی کہنا ضروری ہے. امی خود اللہ کے نبی کا اقرا ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا، میں پڑھنا نہیں جانتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا اپنی زبان مبارکہ سے. لیکن ایک طبقہ بہت جلدی آگ پر کھلا ہو جاتا ہے، پیارے رسول کو ان پڑھ کہا. ارے قرآن کے الفاظ ہیں میرے دوست. قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کو کتاب کا علم نہیں، ایمان کا علم نہیں، اللہ خود کہتا ہے. سورہ شورى کے اندر ہے. اور حقیقت میں اللہ کے نبی کو 40 سال تک کوئی علم ہی نہیں تھا، لیکن آپ کی شخصیت نبوت سے پہلے اتنی بابرکت، اتنی عظمت والی تھی کہ وہ 40 سالہ زندگی بھی ہمارے لیے نمونہ ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. یہ نبوت والی زندگی تو ہے ہی ہے، لیکن نبوت سے پہلے والی زندگی ساری دنیا کے لیے نمونہ ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کی 40 سالہ زندگی کی حفاظت کی. اس کے ہم امتی ہیں، اس لیے ہم کو پہچاننا ضروری ہے کہ ہمارے پیارے رسول ہیں کیا، ان کی شخصیت کیا ہے، ان کے اطوار کیا ہیں، ان کے کردار کیا ہیں، ان کے اخلاق کیا ہیں، ان کے گفتار کیا ہیں. جبھی ہمیں عظمت محمدیہ دل میں اترے گی، پھر وہ سڑ پہ چڑھ کے بولے گی، پھر ہمارے اعضاء میں جو ہے ہمارے کردار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے ہوں گے. اس لیے علامہ اقبال کہ وہ شعر مجھے صحیح طرح سے، تھوڑا ابھی آج کل مجھے نسیان ہے عمر کے حساب سے، اٹک رہا ہوں میں. علامہ اقبال کا شعر ہے، کیا ہے؟ ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار. اب جب میں جیسے بول رہا ہوں میں ملا، انہوں نے علماء اکرام کے پر طنز کیا. ملا کی کیا ہے؟ ملا کے اس میں کیا ہے؟ فقط مستی گفتار. صوفی کی شریعت میں فقط مستی احوال. صوفی لوگ وہ بابا، یہ بابا، وہ بابا، خالی بابا بابا ہی رہتے ہیں. اور ہمارے یہاں کیا مسئلے مسائل، یہ مسئلہ وہ مسئلہ، خالی مسئلے مسائل. آخر میں کہا وہ مرد مجاہد نظر نہیں آتا جس کے رگوں پہ میں فقط مسیح کردار. آج ایمان والوں کے اندر کردار کی ضرورت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کا جو ہے ہمارے مجلس میں، جیسے میں ابھی خود تذکرہ کر رہا ہوں جمعہ کے موقع پر، لیکن ان کی جو کردار کی جو حقیقت ہے، جو اسپرٹ ہے، اس کو اپنانے کی ضرورت ہے.
اسی لیے سرزمین عرب مکہ مکرمہ کی اگر تاریخ اٹھا کر پڑھیں گے، دنیا کے سب سے گئے گزرے لوگ تھے، نبوت ملنے کے بعد دنیا کے سب سے افضل قوم بنی عرب کی، افضل ترین قوم، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت میں ان کی تربیت کی گئی، وہی کی روشنی میں وہ زندگی بسر کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں انہوں نے اپنی زندگی بسر کی، اس لیے دنیا کی سب سے عظیم قوم بنی، اور وہ آج ہمارے لیے افسانہ بن چکی ہے۔ معزز دوستو، یہ بہت جذبات سے متعلق باتیں میں نے کہی آپ سے، کیونکہ تھوڑا جذبے سے کہنے سے بھی لوگوں کے دل پر اثر کرتا ہے۔ میری مزاج وہ نہیں ہے، میں تھوڑا آہستہ آہستہ بولتا ہوں، لیکن منتظم کا اصرار بھی تھا، اس لیے تھوڑا میں زور سے بول دیا۔ آج طبیعت بھی نہیں چاہتی مجھے زور سے بولنے کی۔ عزیز دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، دین کی معرفت، رب کی معرفت، رسول کی معرفت، یہ بنیادی چیز ہے۔ یہ اگر معرفت ہمیں حاصل ہو گئی، یقیناً ہم اس کو حاصل کرنے والوں میں سے ہیں یا کر چکے ہیں، ایسا نہیں کہتا کہ اس کی آپ کو معرفت نہیں ہے، لیکن کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح سے ہمیں ان باتوں سے واقفیت حاصل کرنا چاہیے، اور واقفیت کے بعد جو ہماری زندگی پر اس کا اثر مرتب ہونا چاہیے، وہ اصل بنیادی بات ہے۔ اس لیے علامہ اقبال کا شعر میں نے آپ کے سامنے کہا۔ اب دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت ملی ہے، اس پر مختصر بول کر اپنی بات ختم کروں گا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اب دیکھیے، بہت اس کے لیے وقت جائے گا، 4 حصوں میں ہم تقسیم کر کے بات کو سمجھیں گے۔ ایک دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ دیکھیے، تشریع امور، ایک ہے تشریع امور، دوسرا جو ہے اجتہادی امور، پھر اس کے بعد طبعی امور، پھر اس کے بعد جو ہے ایک نظام جو ہے اپنی زندگی کا، یہ تدبر امور، تدابیر امور۔ تشریع امور کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں جو ثابت ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، طلاق، خلا، حلالہ، کلالہ، مضاربت، ہے نا، یہ سب چیزوں کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں وحی پہنچی، وحی کے ذریعے سے جو باتیں اللہ کے نبی نے اس کی کیا کی، تشریح کی۔ اس لیے ہم کیا کہتے ہیں، حدیث کا جس نے انکار کیا اس نے گویا قرآن کا بھی انکار کیا، اور جس نے حدیث کو مان رہا لیکن قرآن کو میں نہیں مان رہا، تو گویا وہ دونوں کو نہیں مان رہا، یعنی دونوں کا معاملہ یہی ہے۔ اس لیے دونوں کو ماننا عین فرض ہے۔ یہ دونوں کو چھوڑیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، دونوں میں سے ایک کو پکڑیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، دونوں کو پکڑنا ضروری۔ دونوں مصدر جو ہے اسلام کی بنیاد ہے، اس لیے منکرین حدیث قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، قرآن کو سمجھ نہیں سکتے۔ ان سے سوال کر لو، بھئی حج کیسا کرنا ہے؟ حج کا حکم تو ہے، حج تمتع کیا ہے؟ اللہ کے نبی سے معلوم ہے۔ حج افراد کیا ہے؟ اللہ کے نبی سے معلوم ہے۔ حج قرن کیا ہے؟ اللہ کے نبی سے معلوم ہے۔ نماز کیسے پڑھنا؟ اللہ کے نبی سے ہمیں معلوم ہے۔ خالی نماز پڑھو کہا گیا؟ وراثت کی تقسیم کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے اس کی تفصیلات ہے۔ اس لیے تشریع امور وہاں کس کا بھی دخل نہیں، وہاں کس کا بھی دخل نہیں۔ تدبیری امور میں جو ہے، تدبیر امور مطلب کیا؟ اب ہمارا ایک یہ مسجد ہی ہے نا، مسجد کو چلانے کے لیے بڑا یہاں کے حساب سے ہمارے کو کیسا کرنا، کیا کرنا، وہ ہم یہاں بیٹھ کے طے کر لینا، لیکن وہ تابع ہو شریعت کے، مسجد کا نظام کیسے چلنا۔ تو اللہ کے نبی کے زمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کا معاملہ آتا تو صحابہ اکرام سے مشورہ کرتے، کیسے کرنا، کہاں کرنا۔ اللہ کے نبی صحابہ اکرام سے مشورہ کرتے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ طبعی امور۔ طبعی امور جو ہے کھانا پینا، زبان، پڑھائی، کلچر،
یہ اپنے اپنے علاقے کے حساب سے، اپنے اپنے علاقے کے حساب سے، اس لیے اسلام پوری دنیا میں پھیل گیا، پوری دنیا میں اسلام پھیلا۔ بہرکیف بہت سی باتیں اس زمرے میں عرض کی جا سکتی تھی، وہ آیت جس کو میں نے تلاوت کیا، یہاں اللہ یہی کہہ رہا ہے، اے نبی یقیناً ہم نے آپ کو بھیجا ہے، انا ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا ہے، شاہدہ، گواہیاں دینے والا بنا کر، مبشرہ، بشارت دینے والا بنا کر، نذیرہ، ڈرانے والا بھیج کر، ڈرانے والا آپ کو بنایا گیا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور آپ کو داعی بنایا گیا اللہ کے حکم سے، کہ آپ اللہ کے حکم سے بلائے، اپنے مرضی سے نہیں۔ اور قیامت کی صبح تک سراجم منیرہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چراغ وہ قیامت کی صبح تک جلتے رہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن بھی شافع محشر رہیں گے، آب کوثر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے پانی بھی پلائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو سمجھ کر آپ کی رسالت کو تہ دل سے پورے ایمان کی گہرائی سے قبول کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم کو دوسروں تک بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پھیلانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا بالآیات والذکر الحکیم وما علینا الا البلاغ۔